نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران وعاسیۃ امرۃ فرعون وفضل فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بہت کامل ہوئے، مردوں میں کمال والے خوبیوں والے بہت ہوئے، اور عورتوں میں سوا مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی سے کوئی کاملہ نہ ہوئیں۔ یعنی مردوں میں تو کامل ہوئے بہت، عورتوں میں جو کامل ہیں وہ حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مشفقہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہ عورتوں میں سب سے کامل ہوئیں۔ فرماتے ہیں فضل عائشہ، اور عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے کھانے میں ثرید کی فضیلت۔ عائشہ ام المومنین ساری عورتوں میں ایسے افضل ہے جیسے کھانے میں ثرید سمجھتے ہو نا، گوشت کے سالن میں روٹی کا چورا کر کے ڈال کر اس کو ضبط کر کے کھانا، جس کو ہم اپنی زبان میں بھوسیلیا کہتے ہیں، کھانے کا بھوسیلیا کرنا، وہ سنت ہے۔ گوشت پکے تو یہ کرو، اور اس کی لذت بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ روٹی کا چورا ہوتا ہے اور پھر اس کو انگلیوں سے دبایا جاتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہیں گے بھوسا جاتا ہے، تو پھر گوشت کا شوربہ اس روٹی میں سرائت کر جاتا ہے، تو عام لقمہ ڈبو کے کھانے سے بنسبت اس میں لذت زیادہ آتی ہے۔ تو سارے کھانوں میں یہ کھانا فضیلت والا ہے کہ گوشت کے سالن میں روٹی کا چورا کر کے کھاؤ، تو یہ جتنی فضیلت والا ہے عائشہ عورتوں میں ویسی فضیلت والی ہے۔ اب یہاں مراد یہ ہے حضرت آسیہ اور حضرت مریم، یہ اپنے زمانے میں عورتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی، ایسا نہیں کہ وہ جناب عائشہ اور جناب فاطمہ اور خدیجہ سے افضل۔ اپنے زمانے کی عورتوں میں، ان کے دور میں جو عورتیں تھیں، جو ان کا ظاہری زمانہ تھا، اس زمانے میں جناب عائشہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما افضل ہیں اپنے زمانے کی عورتوں میں۔ اور اس زمانے میں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضور کی پہلی بیوی صاحبہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب ان میں کون افضل ہے؟ یہ الگ الگ جہات سے سب افضل ہیں، الگ الگ حیثیت سے سب افضل ہیں، مگر جناب مریم سے تو فاطمہ افضل ہے، حضرت آسیہ سے فاطمہ افضل ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت سے افضل ہیں کہ حضرت مریم کو نبی کی ماں ہونے کا شرف ملا، مادر نبی ہیں،
عیسیٰ کی ماں ہیں اور جناب عیسیٰ اللہ کے پیغمبر و رسول. ایک نسبت جناب مریم سلام اللہ علیہا کو ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، مگر جناب زہرا اقبال کہتا ہے مریم ز یک نسبت عیسیٰ عزیز ز سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت فاطمہ زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہے. نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین، حضور کی صاحبزادی ہیں. 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ 92 تاجدار حل عطا مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا مرتضی مشکل کشا کی وہ بیوی صحابہ ہیں. دوسری نسبت. اور تیسری کہتے ہیں مادران مرکز کار پرکار عشق، مادر قافلار سالار عشق، جو عشق کے قافلے والوں کے سالار جناب امام علی مقام ہیں، ان کی مادر مشفقہ. یہ 3 نسبت جناب زہرا کو عزت بخشتی ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز ز سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین. 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. یہ جو ہے اور پھر کتنی فضیلت ہے. اور احادیث میں جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار جناب زہرا ہیں. اور بے شمار فضیلتیں. اب پھر حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ ہیں، جن کی فضیلت کہ وہ اپنے زمانے کی فقیہہ، اپنے زمانے کی عالمہ، حضور سے اتنا زبردست علم حاصل کیا. اور بعد وصال ظاہری مصطفیٰ، حضور کے ظاہری وصال کے بعد پھر وہ اس قدر علم پھیلاتی رہیں. صحابہ اکابر جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے احادیث پوچھتے، مسائل و فقہ پوچھا کرتے تھے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 17 آیتیں جن کی فضیلت میں نازل فرمائی، وہ جناب عائشہ ہیں. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ. اعلی حضرت کہتے ہیں یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جان نبی، اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. جن کے گھر بے اجازت جبریل نہ آئے، جن کے گھر بے اجازت جبریل نہ آئے، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. تو جناب خدیجہ ہیں تو وہ تو حضرت فاطمہ تو زہرا کی والدہ ہیں. تو یہ سب اپنی اپنی جہت سے افضل و اعلیٰ ہیں. اپنے اپنے مقام سے ان سب کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. اور حضرت مریم و آسیہ اپنے زمانے میں افضل تھی، اور جنت میں بھی ان کا ایک الگ مقام ہوگا. حضرت آسیہ حضرت مریم ان دونوں سے رسول اللہ جنت میں نکاح فرمائیں گے. جنت میں حضور کی بیویوں میں جناب آسیہ اور جناب مریم بھی ہیں. سنیے فصل ثانی. ان ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ این کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ قال کان فی عماء ما تحت ہوا وما فوقہ ہوا وخلق عرشہ علی الماء. رواہ الترمذی. حضرت ابن رزین یا ابن رزین روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنے مخلوق پیدا فرمانے سے پہلے، یعنی ہمارا رب اپنی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ رب ہمارا مخلوقات
پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ حضور نے فرمایا ہلکے بادل میں تھا، ہلکے بادل میں تھا۔ کہتے ہیں ما تحت انف عمائم، ما تحت، ہلکے بادل میں تھا، نہ اس کے نیچے ہوائیں تھی نہ اس کے اوپر ہوا، اور اپنا عرش اللہ تعالیٰ نے پانی پر پیدا کیا۔ کیا مطلب اس حدیث پاک کا؟ سنیے، ابو رزین ان کا نام یقید بن عامر ہے، اور طائف کے رہنے والے تھے یہ، اور مشہور صحابی بھی ہیں، کافی احادیث ان کے ہیں۔ اما کے لفظی معنی ہے ہلکا بادل، جس سے سورج نظر نہ آئے اور اس کی روشنی میں کمی بھی نہ ہو، مگر یہاں جو حدیث میں فرمایا گیا اس سے مراد غیب ہے، کہ ہلکا بادل اور اس کے اندر کی چیز وہ خفا ہے، غیب ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ اس میں حلول ہے، مراد غیب بتانا ہے کہ ہمارا رب غیب الغیوب ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، آقا کہتے رب نے فرمایا کہ محبوب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو محبوب تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ تو مراد اس حدیث پاک سے کہ ہمارا رب بادل میں تھا، وہ اس کا ظاہری بادل نہیں بلکہ غیب بتانا مقصود ہے، کہ جو غیب کی چیز ہے رب اس سے بھی غیب ہے، گویا غیب الغیوب رب ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی، اور پھر اس وقت نہ ہوا ہے، نہ اوپر ہوا ہے، نہ نیچے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور سب سے پہلے جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پانی پہ عرش کو بنایا۔ کل تفسیر میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ کل کی تفسیر میں اس کے تعلق سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ نے عرش بنایا، عرش سے مراد وہ نہیں ہے جو فلسفی کہتے ہیں نواں آسمان۔ فلسفی لوگ سائنس فلسفہ میں عقیدہ یہ ہے کہ 7 آسمان ہے، 8واں کرسی وہ بھی آسمان، 9واں عرش وہ بھی آسمان ہے۔ فلسفہ 9 آسمان کے قائل ہے، فلسفہ 9 آسمان کے قائل ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ 7 آسمان ہے۔ عرش ایک الگ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چیز بنائی ہے، اور کرسی اور عرش ویسا ہے کہ عرش کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ عرش وہ ہے جو ساری مخلوق کو گھیرے، عرش ساری مخلوق کو گھیرے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین عرش میں گھیرے ہیں، عرش کے نیچے عرش سب کو گھیرے ہیں، تو گویا عرش ان سب سے بڑا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی چیز بنائی، اور جو کل درس حدیث تفسیر میں عرض کیا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا فرمایا، اس سے مراد غلبہ ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے معاذ اللہ، جیسے معتزلی لوگ اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر رحمان بیٹھا، یہ ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر استوا کیے، اب اس استوا سے جو رب کی مراد ہے وہ رب جانے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے اس عرش پر، کہ جو عرش 7 زمین اور 7 آسمان کو گھیرے ہو، زمین کے طبقات نیچے، آسمان کے طبقات اوپر، جس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کی مسافت کا، اس کو اللہ کا عرش گھیرے ہیں۔ اور وہ عرش کا جب ذکر اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے عزیز الحکیم، غلبے والا۔ جب یہ عرش اللہ کے غلبے اور قبضہ قدرت میں ہے تو بتاؤ دنیا کی کون سی چیز رب کے قبضے سے باہر ہوگی؟ اس لیے جب عرش کا ذکر ہے تو عزیز الحکیم اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے، غلبہ والا۔ کل کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا اس کے تعلق سے۔ تو یہی ہے عرش جو 7 زمین و آسمان کو
رب کا عرش گھیر ہے اور پھر اس عرش کے اوپر رب ہے، تو اوپر سے مراد وہ جو اس کی شان ہے، استوا کی ہے جیسی اس کی شان ہے۔ عن العباس بن عبد المطلب زعم انه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالس فيه فمر الصحابہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بطحاء میں ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بطحاء میں، بطحاء کا معنی ہوتا ہے پتھریلی کنکریلی نشیبی زمین جہاں سیلاب کی گزرگاہ ہو، اور مکہ شریف چونکہ ایسی زمین تھی اس لیے اس کا نام بطحاء ہوا۔ کنکریلی پتھریلی زمین اس کو عربی میں بطحاء کہتے ہیں۔ تو مکہ کی پوری زمین بطحاء یعنی کنکریلی زمین، پتھریلی زمین، ریت والی زمین تھی جہاں سیلاب کی گزرگاہ ہو، تو وہ بطحاء سے یاد کیا جاتا تھا مکہ شریف کو، اور ہم بھی پھر اسی سے یاد کرتے ہیں، شاہ بطحاء حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت میں، بطحاء میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں بیٹھے تھے کہ ایک بادل گزرا، فمر الصحابہ، ایک بادل گزرا، فنظروا الیہ، لوگوں نے بادل کو دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تسمون ھذی، تو حضور فرماتے ہیں تم اسے کیا کہو گے، تم اسے کیا کہو گے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ سحاب، بادل ہے۔ حضور فرماتے والمزن، یہ مزن ہے، سنیے بتاتا ہوں۔ قالوا، پھر صحابہ نے کہا والمزن یا رسول اللہ، قال انان، انان ہے۔ قالوا، کا انان یا رسول اللہ، حضور فرماتے تم جانتے ہو، سنیے پھر اس کی تشریح کر دوں۔ تین چیزیں رسول اللہ نے بادل کے لیے فرمائی، سحاب، مزن اور انان۔ اب اس کی شرح علماء فرماتے ہیں عربی میں بادل کے تین نام ہیں، سحاب، مزن و انان۔ مزن سفید بادل جو پانی کو روک نہ سکے، بالکل سفید بادل پانی کو روک نہ سکے اور ضرور برسے، جو برسنے والا بادل ہوتا ہے وہ مزن ہوتا ہے، برستا ہے، پانی کو روک نہیں سکتا، وہ برستا ہی ہے۔ انان بھورا بادل، بادل بھورا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، دیکھیں بالکل سفید بھورا۔ اور سحاب، یہ ہر بادل کو کہتے ہیں، یہ عام لفظ ہے، سب بادلوں کو سحاب کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے اس بادل کو سحاب بھی فرمایا، وہ بھورا بادل بھی تھا اور وہ برسنے والا بھی تھا۔ تو ان تینوں لفظ کا استعمال حضور نے فرمایا، گویا حضور لغات کے عالم ہیں کہ عرب کے ان لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہے، مگر حضور کہتے ہیں کہ سحاب کیا ہے، مزن کیا ہے، انان کیا ہے، یہ سب پتہ ہے حضور کو۔ جبکہ سب نے دیکھا ہے، حضور کہیں پڑھنے گئے ہیں کیا، کہیں مدرسے میں گئے ہیں، کہیں تعلیم لی تھی حضور نے؟ اتنی سال حضور کی زندگی گزر چکی مکہ میں، کوئی بتا دے کہ حضور کسی کے پاس کچھ سیکھنے گئے ہو؟ نہیں نہیں، رحمان نے سکھایا ہے، حضور سیکھے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں ہر چیز ہے، گویا حضور نے ہر چیز سیکھ لی۔ یہ ہے حضور کے کہیں، ورنہ تو مکہ والے کہہ سکتے تھے لو پڑھ کے آتے ہیں ہم کو سناتے ہیں، کہیں حضور نہیں پڑھے، رب نے پڑھا ہوا ہی پیدا کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا حضرت کا علم علم لدنی تھا، اے امیر، حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے لکھے، حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے لکھے، اور رب نے جنہیں پڑھا دیا، اقرا محبوب پڑھ، رب نے کہا اقرا، پہلی آیت قرآن کی، پہلی آیت، پہلی سورہ، اقرا بسم ربک الذی، محبوب پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کی آیت اترتی ہے، پہلی آیت ہے اور اللہ پڑھا رہا ہے، محبوب پڑھیے۔ اب جسے رب نے پڑھا دیا بس اسے کافی ہے، پھر وہ کسی استاد کے پاس کیوں جائے گا، کسی استاد کے لیے منت کشے زحمت جانے کی کرے گا؟
کیسے وہ پڑھ لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنے نہ جائے اور سب آ جائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والے. یہ جو امی آتا ہے نا درود پاک میں، یہ وہی امی ہے. کسے کہتے ہیں جو پڑھنے نہ جائے اور اسے سب آ جائے، وہ امی ہوتا ہے. امی کا ظاہری لغت میں معنی ہوتا ہے ان پڑھا، بے پڑھا. اور مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس نے کہیں سے نہ پڑھا مگر پھر بھی سب آ گیا، وہ امی. امی نبی امی کہتے ہیں نا ہم حضور کو. تو اب حضور ایسے امی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. ایسا امی کیوں کسی استاد کے پاس جا کر علم پڑھے. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں؟ اقرا اسے کافی ہے، رب نے پڑھا دیا، محبوب نے پڑھ لیا، وہ کافی ہے، اب کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. حضرت کا علم لدنی تھا. امیر حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے لکھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان علم ہے. اب آقا فرماتے حل تدرون ما بعد بین السماء والارض. اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ اللہ. آج فلسفہ آج جوان ہوا، آج طرح طرح کی راکٹس نکلی اور ینتر و آلہ نکلے ہیں، تو آج مسافت کو طے کیا جا رہا ہے اور ناپا جا رہا ہے. اس زمانے میں کوئی ینتر ہے، کوئی دوربین ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ مگر دیکھیے غیب داں پیغمبر فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں صحابہ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ، مسافت، دوری کتنی ہے؟ قالوا لا ندری، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. آقا فرماتے ان بعدا ما بینہما اما واحد اما اثنتان او 73 سنہ. آقا فرماتے ہیں کہ سنو، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ 71 سال، 72 سال یا 73 سال کا ہے. 71 سال، 72 سال، 73 سال. اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے ایک حدیث گزری اس میں تو 500 سال بتایا یا 71، 72، 73 بتایا. تو دونوں حدیث میں تطبیق کیا؟ تو فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ مقدار بیان کرنے کے لیے اور زیادتی بیان کرنے. ہمیں جب کوئی چیز کی زیادہ بیان کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو تو ہم ایک جس مقدار نہیں بتاتے. کتنے لوگ آئے تھے بھائی بیان میں؟ اب بیان میں کتنے لوگ آئے گنا نہیں تھا ایک ایک کر کے، مگر کتنے لوگ تھے؟ 80-90 لوگ تھے. یعنی 80-90 ایڈجسٹ نہیں ہے، ایڈجسٹ 80 اور 90 نہیں ہے، مگر آپ کو تعداد بیان کرنی ہے کہ اسی درمیان میں آپ کو غلبہ بیان کرنا ہے. تو اب کیا کہتے ہیں 80-90 ہے اور بہت زیادہ مجموعہ ہے تو ہم کہتے ہیں 500,000 آدمی ہوں گے. بھائی آنکڑا بڑھتا جائے گا تو مقدار بڑھتی جائے گی. آپ چھوٹی مقدار رقم بیان کرے گی، اکائی دعائی ایکم دستک، ایکم دستک بیان کرو گے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یار 10-90 لوگ تھے. کیا کہو گے؟ 10-15 تھے، 10-20 تھے، ایسا کہو گے. ڈائریکٹ 10 سے 90 میں نہیں پہنچو گے. اب جو میتھ پڑھاتے ہیں سب کو پتا رہتا ہے اور یہ چیزیں آتی بھی ہے. ہم لوگ کیا کہیں گے 10-20 تھے، 30-40 تھے. ہم ایسا تو نہیں کہتے ہیں یا 10-90 تھے. کتنا بڑا فرق ہو گیا 10-90 میں. مگر آپ دعائی سے سینکڑے میں آؤ، اکائی دعائی سینکڑے میں آؤ تو آپ کیا کہو گے؟ زیادہ مقدار بیان کرنی ہو 200-250 تھے، 400-500 تھے، مقدار بڑھ گئی. اور آپ 1000 میں آؤ اور زیادہ بیان کرنی آپ کیا کہو گے؟ 22-25 ہزار تھے، دیکھو بڑھ گیا. 30-40 ہزار تھے، 80-90 ہزار تھے، بڑھ. لاکھوں میں آؤ تو پھر آپ کہو گے اسی طرح کہ 50-55 لاکھ تھے. سمجھے یہ میتھ ہے، پڑھاتے بھی ہے، یہ عام بول چال میں ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں تو بتایا گیا
کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہاں 71 سال 72 سال 73 سال بتایا جا رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مقدار ایک جس بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک فاصلے کی مسافت اور اس کی زیادتی بتانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو دوسری حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال۔ کتنا؟ اور وہ بھی ایسے چونٹی کی طرح چلو وہ نہیں، تیز رفتار گھوڑا جو عربی نسل کا ہو، تیز رفتار عربی نسل کا گھوڑا جو بہت اسپیڈ سے بھاگتا ہو، اس کو ایک پوائنٹ سے آپ بھگانا شروع کرو اور آپ اندازہ لگاؤ 500 سال تک وہ کنٹینیو گھوڑا دوڑتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ ایک مہینے میں تو میرے خیال سے پوری زمین کا چکر لگا ہی لے گا، اور 10 دن کے اندر تو پھر وہ کشمیر سے کنیا کماری، ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یہاں کشمیر سے جائے بنگال کی کھاڑی پہ پہنچے، اور وہ 1 سال تک گھومے تو کہاں پہنچ جائے؟ اب وہ 500 سال تک گھومے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلا آسمان کا فاصلہ تیز رفتار گھوڑے کا 500 سال کا فاصلہ جتنا ہے اتنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضور کا علم ہے کہ حضور دیکھ کے آئے ہیں اور سب دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنگ تھیری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، یہ وسعت عرش بھی محبوب کے لیے کیا ہے؟ حضور کے لیے عرش کی یہ ساری وسعتیں، آسمان کا اتنا بڑا، محبوب کے لیے کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے پانی کا بلبلا۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ حضور لوح بھی آپ، قلم بھی آپ ہی کتاب ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان کا نیلا گنبد ہے بھلی اپنی وسعتوں کے اوپر پہچانا اور جانا جاتا ہے، مگر حضور آپ کے دستے رسالت میں ایسا ہے جیسے ہاتھ میں پانی کا بلبلا، ہاتھ میں پانی کا بلبلا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اقبال نے بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، شاعر مشرق ہے، قلندر لاہوری ہیں، اور جو ہے مصور ملک ہے۔ اللہ اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام۔ وہابیوں اور اسماعیل دہلوی کی تماچا مارا ہے گال پر، جنہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے۔ حضور کے نماز کے خیال کی بات کرتے ہو، یا رسول اللہ اگر آپ کا عشق میری نماز کا امام نہیں بنتا ہے تو میرا رکوع نہ قبول نہ میرا سجدہ قبول۔ شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، سب پردے میں ہے جب تک آپ کا عشق میری نماز کا امام نہیں بنتا۔ یہ اس کے مقام مصطفیٰ۔ خیر حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان 71 72 یا 73 سال کا فاصلہ، وہ فوقہا کذالک، اسی طرح ادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فوقہ 8، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنا دیے۔ پھر فرماتے ہیں آقا ادا 7 سماوات ثم فوق السماء السابعہ بحر بین علاہ و اسفلہ کما بین السماء الی السماء۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر 7واں آسمان، اس کے اوپر ایک دریا ہے، ایک آسمان سے دوسرا اتنا فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا اتنا، تیسرے چوتھا، پھر جو 7واں آسمان ہے آقا فرماتے ہیں 7واں آسمان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دریا بنایا ہے اور اس کے نیچے جو ہے دریا، تو وہ دریا کے نیچے کا حصہ، دریا کے اوپر کا حصہ آقا فرماتے ہیں اتنا ہے جیسے زمین سے لے کر 7ویں آسمان کا فاصلہ، زمین سے لے کر 7 آسمان کا فاصلہ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْلَى أَوْ أَعْلَى بَيْنَ أَضْلَافِهَا وَرُكْنِهِنَّ، فرماتے ہیں جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ، پھر اس کے اوپر 8 بکرے ہیں،
کہا ثم فوق ثمانیہ او آل، پھر اس دریا کے اوپر بکرے ہیں، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اس شکل کے اس آسمان کو اٹھانے والے حاملان عرش جسے کہے فرشتے ہیں، جن کی شکلیں ایسی ہیں، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اب ظاہر بات ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان، پھر زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا اس سمندر کا فاصلہ، اور پھر اس کے اوپر 8 بکرے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بین اضلافہن وورکہن مثل ما بین السماء الی السماء، آقا فرماتے ہیں ان بکروں کے کھر اور سورین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسری آسمان تک بکرے کے جو ہے کھر اور سورین، یعنی اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سورین تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے 7واں آسمان۔ بتاؤ اس کے پاؤں کا جب اتنا فاصلہ ہے تو اس کے جسم کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ اور یہ غیب دا نبی کی خبریں ہیں جو حضور دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ کس طرح ہوگا؟ پھر فرما ثم علی ظہورہن العرش، پھر اس بکرے اس کے پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا ہے جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، پھر ان کی پیٹھوں پر اللہ تعالیٰ نے عرش رکھا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں بین اسفلی وعلا وما بین السماء الی السماء، اور پھر عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے زمین سے لے کر 7واں آسمان، اتنا بڑا عرش ہے، کروڑوں سال کا فاصلہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ثم اللہ فوق ذلک، سنو پھر اس کے اوپر ہمارا رب ہے، اس کے اوپر ہمارا رب ہے۔ اوپر سے مراد جگہ نہیں ہے، قدرت الہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اتنا زمین و آسمان کا فاصلہ، پھر اس کے اوپر دریا، اور دریا پر وہ فرشتے اس کے اوپر، پھر ان کی پیٹھوں کے اوپر عرش جو اتنا بڑا ہے، اس عرش پر ہمارا رب ہے۔ بتاؤ رب تک کون پہنچے گا؟ مگر محبوب پہنچے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اور یہ آسمان ہے کیا؟ اعلی حضرت کہتے ہیں تنگ تھیری ہے جس کے لیے وسعت عرش، آس ہم کو بھی لگی ہے اس شنوائی کی۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عرش کی وسعت ہے مگر محبوب کے لیے تنگ ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت محبوب کے لیے۔ تو یہ ہے ثم فوق ذلک اللہ فوق ذلک، پھر اس کے اوپر اللہ ہے۔ اس سے مراد جگہ نہیں، قدرت بیان کرنے مقصد ہے کہ اللہ اس کی قدرت ان سب کو گھیرے ہیں، جو اتنے سب کو اس کی قدرت اس کا غلبہ گھیرے ہیں، تو اندازہ لگاؤ وہ رب کتنا طاقت والا ہے۔ تو یہ کہہ کر ان مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ جسے تم دنیا میں رب کا شریک اور معبود کہتے ہو، یہ پتھروں کے بنائے ہوئے، ان کا تو رب سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ یہ پتھر کا بنایا ہوا کیا کہہ سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم، یہ کیا کر دے گا؟ اس لیے رب کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، وہ رب ان قدرتوں کا مالک ہے۔ آگے اسی طرح کی ایک حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔